الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت کریمہ تلاوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس کا کچھ حصہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موقع اور محل اور تاریخ کے حساب سے مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو ہوئی ہے. اس لحاظ سے چند معروضات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی قدر کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نام عثمان ہے اور والد کا نام ہے عفان، اس لیے کہا جاتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا لقب ابو عبداللہ بھی کہتے ہیں اور ابو عمر بھی کہتے ہیں. اور آپ کی کنیت جو ہے جس سے آپ مشہور ہیں وہ ہے ذو النورین. ذو النورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروں والا. دو نوروں والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا گیا؟ احباب گرامی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر ایک بیٹی دی. پھر جب وہ فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی دی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو نور نظر آپ کی بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. ان کی پیدائش جو ہے عام الفیل سے 6 سال بعد ہے. جس سال ابرہہ آیا تھا اور بیت اللہ کو گرانے کی اس نے کوشش کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک مخلوق ابابیل بھیج کر کے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کی.
اسی سال پیدائش تو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ان کے 6 سال بعد جو ہے پیدائش ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال آپ کی عمر تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور نبی بھی ایسا کہ امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کا سردار بنا کر کے بھیجا، اور پھر ایسا نبی بنایا کہ خاتم النبیین کا تمغہ جو ہے آپ کے سر پر سجا کر کے بھیجا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو آخر کے اندر ہیں، تمام نبیوں سے آخر میں آئے، لیکن مرتبہ اور مقام سارے نبیوں سے، سارے پیغمبروں سے اور سارے رسولوں سے اعلیٰ، عرفہ، برتر و بالا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان توحید فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام قبول کرنے والا تھا، اسلام لانے والا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توحید کی دعوت آگے پھیلائی اور کلمہ حق کی دعوت آگے دی تو پہلے ہی دن 6 آدمیوں کو مسلمان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں پیش کر دیا۔ انہی میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ یعنی ابتدائی اسلام میں یہ بھی اسلام قبول کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے بھی ان کی دوستی تھی، شرافت اور امانت اور دیانت جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نہیں پی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور حیا یہ بھی مشہور تھا، اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس قسم کے کوئی کام نہیں کیے۔ اور آپ کو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ پھر اچھا دوست اچھے دوست کی تلاش میں رہتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بنے گا، بروں کے ساتھ آدمی رہتا ہے تو برا بنتا ہے۔ صحبت اچھے آدمیوں کے ساتھ شروع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو فوراً انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور وقت گزرتا چلا گیا، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ باقی صحابہ کرام تکلیفیں سب صحابہ پر آئی ہیں مکے میں، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ کوئی کلمہ پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کلمہ پڑھا اور اس پہ تکلیفیں شروع ہو گئیں۔ ایسے سمجھو کہ اپنے آپ کو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر رکھنا ہے، کلمہ پڑھنا اس وقت ایسا تھا۔ چنانچہ سب پر تکلیفیں آئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اور پھر جب ہجرت کا حکم آیا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سے اجازت لے کر کے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
یا تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی اہل و عیال کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے گئے تھے، یا پھر فرمایا یہ میرا عثمان ہے کہ جس نے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے نا اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر حبشہ سے جب واپس آئے تو پھر ہجرت کر کے آپ جو ہے مدینہ طیبہ میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت ہے وہ ڈبل ہجرت ہے، ایک تو حبشہ کی طرف ہجرت، پھر اس سے واپسی پر پھر جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، چاروں خلفائے راشدین جو ہے، بلکہ خلفائے راشدین جتنے بھی خلیفے بنے وہ سارے خلفائے راشدین ہیں، لیکن جو چار خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہم اجمعین، یہ چاروں کے چاروں خلفاء مہاجرین ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں۔ مکہ چھوڑا اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئی۔ یہ سارے چاروں کے چاروں خلفاء کیا ہیں؟ مہاجرین ہیں۔ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چل رہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا آدمی، اور جس طرح کنواری عورت جو ہے شرم کیا کرتی ہے، اس طریقے پر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی با حیا آدمی تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور آپ کے چادر مبارک پنڈلیوں سے ایسے اوپر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت چاہی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی، آ گئے، بات چیت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی، تشریف لائے، جو بات چیت کرنی تھی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کنڈی کھٹکائی، پوچھا گیا کون؟ جی عثمان غنی ہوں۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، آپ سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان کو کہو ابھی ٹھہرے۔ آپ سیدھے ہوئے، پنڈلی مبارک سے آپ نے چادر نیچے کی اور فرمایا کہ اب عثمان کو کہو کہ آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر کے جو بات چیت کرنی تھی کی۔ دیکھنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آپ کا یار بھی آیا، عمر فاروق وہ انسان جو آپ کی مراد بن کر کے آیا، آپ نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے آپ کو دیا، وہ عمر فاروق بھی آیا، لیکن آپ ویسے بیٹھے رہے۔ جب عثمان غنی آئے تو آپ جو ہے بیٹھے، اور پنڈلی مبارک سے آپ نے چادر نیچے کی، پھر بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں، میں کیوں نہ اس شخص سے حیا کروں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ با حیا با کردار آدمی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا شخص ہے۔ اور پھر یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آتے ہیں تو یہاں مسلمانوں کے لیے پانی پینے کی قلت ہے۔ ایک کنواں ہے جو میٹھا ہے، صحیح پانی جس کا ہے، اور وہ یہودی کے قبضے میں ہے، یہودی کا کنواں ہے۔ اب مسلمان پانی پینے کے لیے تنگ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
اور اس یہودی سے جا کر کے بات کی تو وہ پورا کنواں دینے کے لیے تیار نہ ہوا، آدھا کنواں دینے کے لیے تیار ہوا۔ 12,000 درہم دے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا کنواں لیا اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا کہ جو بھی مسلمان آئیں اور یہاں سے پانی پیے، میں عثمان نے اجازت دے رکھی ہے۔ اور پھر طے یہ پایا تھا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی کی باری ہے اور ایک دن اس یہودی کی باری ہے۔ کچھ دن کے بعد یہودی نے پھر وہ دوسرا حصہ بھی بیچ دیا اور 8,000 درہم اور دے کر کے حضرت عثمان غنی نے پھر پورا کنواں لے کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ دین کی خدمات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہیں۔ یہ جو آیات کریمہ پڑھی ہیں، ذرا اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول ذرا آپ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آپ صحابہ کرام سے پوچھتے کہ بھئی کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام میں سے جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ بتاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دن نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ نبی کو خواب میں بھی وحی آتی ہے۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، باقی کسی کا خواب وحی اور حجت نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب وحی بھی ہوتا ہے اور حجت بھی ہوتا ہے، باقی کسی کا خواب جو ہے وہ نہ حجت ہوتا ہے اور نہ وحی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ یہاں سے ہم مدینہ طیبہ سے عمرہ کی تیاری کر کے ہم چل پڑے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فرما بردار شاگرد، استاد اعلیٰ تو پھر شاگرد بھی ایسے اعلیٰ بنے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے، پھر ہم چلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کا شوق بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام یہاں سے عمرہ کے ارادے سے چلتے 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 حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو مدینہ طیبہ میں تیسرا ایک اور ٹولہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ مکہ میں تو 2 ٹولے تھے، 2 جماعتیں تھیں، ایک خالص مسلمان تھے اور ایک خالص کفار تھے۔ وہ جو مسلمان ہے وہ دل و جان سے مسلمان، اور جو کافر ہے وہ دل و جان سے کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ 2 جماعتیں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ایک اور ٹولہ بھی پیدا ہو چکا جسے خوشامدیوں کا گروہ کہا جاتا ہے، کہ اوپر سے مسلمان، اشہد ان امیر المومنین فلانا فلانا، ہم مومن ہیں جی، ہم ایمان والے ہیں جی، ہاں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی، پگڑیاں بھی پہنتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں، اوپر سے ایمان والے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ یاد کرنے کی بات ہے کہ مہاجرین میں سے کوئی منافق نہیں بنا۔ مدینہ میں لوگ جو تھے، جو یہودیوں کے پیشوا تھے یا یہودیوں کے شاگرد تھے، وہ لوگ اوپر سے ایمان قبول کر لیا، ان لوگوں نے اندر سے ان لوگوں نے کفر رکھا ہے۔ یہ لوگ مدینہ میں آئے تھے، مدینہ میں پیدا ہوئے۔
انہی لوگوں میں سے کسی نے خبر پہنچا دی مکے والے لوگوں کو، جی نبی پاک صلی اللہ